کئی قسم کے جس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور کوئی صاحب جی نماز کے دوران ایک ہاتھ کا استعمال کر کے موبائل کی ٹیون بند کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ہمیں دکھا دیجئے فیصلہ کہاں ہے. اچھا غلط ہے نا. اچھا ایک رکعت میں اگر 10 دفعے گھنٹی بجی کیا کریں گے؟ 10 دفعے ہاتھ ڈالیں گے. نماز پڑھنے آئے یا بزنس کرنے آئے، تجارت کرنے آئے؟ تو غلط ہے یہ بات. کسی نے اگر فتویٰ لکھا، اب فتویٰ بتائیے کیا اس نے دلائل لکھے ہیں اس کے، سمجھے؟ فعل کثیر جی کا وہ جو ہے فعل خفیف، ان کی تعریف میں کہاں وہ یہ معاملہ فٹ بیٹھتا ہے، وہ دیکھے صحیح کوئی. لیکن اب اس میں تو نہیں. ہر یہاں دیکھیے دکان مسجد میں ہر جگہ پوسٹر لگا ہوا کہ موبائل ٹیلی فون بند کیجئے. تو آپ کیوں موبائل ٹیلی فون بند نہیں کرتے؟ اس کو بند کرنا چاہیے. اور آداب مسجد کے بھی خلاف ہے، سمجھ گئے نا. ہو سکتا ہے یہ حدیث میں یہ ہو سکتا ہے، میں فقیہ محدث نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آدمی کی ران بجے گی، باتیں کرے گی. اب یہ ٹیلی فون جب یہاں ہوتا ہے تو یہ ران سے تو آواز نکل رہی ہو سکتا ہے. حدیث میں اسی کی وہ کی گئی. اور حضور نے پہلے فرما دیا ایک وقت آئے گا کہ یہ ران بجے گی اور جوتی کا تسمہ یہ اس سے کلام کرے گا، اور وہ جو بیوی نے اس کے غیر موجودگی میں کام کیا ہو وہ اس سے کلام کرے گا. یہ دوسری کہ آداب مسجد کے تو خلاف کہ اب ایک امام نماز پڑھا رہا اور گھنٹی بجنے لگے. اب امام کی توجہ ہٹے گی، مقتدی حضرات کی توجہ ہٹے گی، اور نماز کا سب سے بڑا خرابی ہے خشوع اور خضوع متاثر ہوگا. ٹھیک. اور خشوع اور خضوع کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بات نکلی تو سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. مشکاہ شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے، حدیث جبریل. بہت طویل حدیث. صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کو ہم نے دیکھا بڑا حسین جمیل، ایک دم سفید کپڑے، داڑھی بالکل سیاہ، آن کر کے خلاف معمول حضور کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. اور ایک روایت میں، اس کی ساری روایتیں جو مختلف طرق پر ہیں دیکھیں تو ایک میں یوں بھی ہے کہ گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا. عموماً ہمارے یہاں دیکھا آپ نے کوئی مشائخ سے ملے تو گھٹنوں کو چھوتے نا، اس کی اصل بھی بات ہمارے علماء فرماتی ہے حدیث. اور سلام کیا اور بیٹھ گیا. ایسا کوئی آدمی بیٹھتا نہیں حضور علیہ السلام کے سامنے. یہ ایسا بیٹھا کیونکہ وہ فاصلے سے بیٹھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ حضور نے جواب دی. جب بھی حضور جواب دے تو کہا بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. صحابہ کہہ رہے ہیں بڑا عجیب سائل، سوال کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل اس کو یہ پہلے سے معلوم. تو حیران تھے کہ یہ کون شخص. پھر اس نے ایک سوال یہ کیا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس کا بھی حال بتایا. اور اس کے بعد اس نے پوچھا حضور احسان کیا ہے؟ احسان کے ہم معنی لیتے ہیں نا کہ آدمی اگر پریشان ہو اس کی مدد کر دی جائے تو اس کو ہم احسان کہتے ہیں. حضور نے اس میں احسان کے معنی بتایا. اس شخص نے پوچھا حضور احسان کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اب اگر اتنی ہی بات بیان فرمانے کے بعد، ارشاد فرمانے کے بعد ختم ہو جاتی، بہت بڑی الجھن ہوتی. ہم اور آپ کیا اس مقام پر ہیں کہ جی ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں؟ مگر حضور نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرما دیا اگر ایسا نہیں تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا. اس میں کیا، اس سے مسئلہ خضوع بیان کرتے کہ دیکھیے ایک آدمی اگر نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے میں عموماً جاتا ہوں کارخانوں میں، دفتروں میں دعائے خیر کے لیے، تو سیٹ لوگ بہت ہوشیار ہیں. سیٹ حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر انہوں نے آفس بنایا نا تو اپنی لیبر کو چیک کرنے کا شیشہ لگا دیتے ہیں. کام بھی کرتے رہتے ہیں، سب کو دیکھتے رہتے ہیں کوئی کمبد گڑبڑ تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. مزدور بالکل سیدھے چلتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے. بھائی وہ سیٹ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ، یہ تو ان کا حال ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے چھوٹا مقدمہ ہم مان لیں، ڈبل سواری کے مقدمے میں کوئی آدمی پکڑا جائے، ٹھیک ہے، تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس میں جرمانہ کیا ہوتا؟ 100 روپے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر آپ ہمارے یہاں تو پہلے جرمانہ دے دیں 50 روپے پولیس والے کو تو وہاں تک جانے کی نوبت نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے. وہاں آپ کو 100 روپے بھرنے پڑتے ہیں قانونی طور پر. اچھا وہاں آپ کٹہرے میں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ. ٹھیک ہے نا. اچھا اب مجھے بتائیے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ٹیلی فون آئے، آپ سنیں گے؟ بتائیے آپ.
ایک تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے جو صرف ڈبل سواری کا فیصلہ سنا رہا، 100 روپے جرمانہ، زیادہ نہیں، وہاں ٹیلی فون آ جائے، آپ سنیں گے وہاں ٹیلی فون؟ تو اللہ کے دربار میں آپ کو خوف کیوں نہیں آتا؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ٹیلی فون بند کیوں نہیں کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا. اس میں آپ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے، اس کی سرزد یہ کہ ہمارے یہاں تو تعزیرات کہتے ہیں اس کو، اور انگریز میں اس کو ایکٹ کہتے ہیں. ایکٹ کا مطلب کیا ہے؟ ثواب دیدی اختیارات. کبھی آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کوئی معمولی مقدمہ آ جائے، جج اگر سنجیدہ ہو، جب ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے تو کچھ تجربہ بھی ہو جاتا. ایک آدمی کو دیکھ رہا، ٹوپی پہنا ہوا، داڑھی ہے، اور اس سے غلطی ہو گئی، وہ جیل نہیں بھیجتا، سزا نہیں دیتا. یا بچہ ہے، بچپن میں کوئی کام کر لیا، وہ کیا کرتا، اس کو جیل نہیں بھیجتا. بچے کو جیل میں تو اور بگڑ جائیں گے لوگ. اس کو کہتا ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں، کیا سزا ہے آپ کی؟ تا برخاست عدالت. جب تک عدالت برخاست نہیں ہو، کونے میں کھڑے ہو جائیے. بس وہ کھڑا ہوا بیچارہ. جب مجسٹریٹ فیصلے سنا کر کے اندر چلا جائے، اس کی سزا ختم ہو جاتی. تو ایکٹ میں آ جائیں گے کم سے کم. تو آپ خود اس موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اتنی دیکھیں آپ کے جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو اس کی کتنی ہیبت ہونی چاہیے، کتنا خوف ہونا چاہیے، اور کیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اب لوگ ٹیبل سن رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں، جیب میں بھی رکھ رہے ہیں. تو بھائی یہ سارے کام فرصت کے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے نماز وقت نیت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سب سے پہلے آپ ٹیلی فون کا ٹیٹوا بند کر دیں، گھنٹی بند کر دیں. اس کی کوئی فرض یا واجب نہیں ٹیلی فون کا، اس کو بند کر دیں. اور اس کے بعد ہمیں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں وائبریشن پہ رکھ دیں. آپ کسی بھی طرح آپ نماز سے فارغ کو دیکھ لیے کس کس کی کال آئی. مسجد کے باہر جا کر کے آپ سن لیں. ہم نے تو یہ دیکھ رہے ہیں مسجد میں کس کس کو سمجھا. لوگ سن بھی لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، گھنٹی بھی بج جاتی. یہ آداب مسجد کے خلاف. اور جب آپ بات کریں گے مسجد میں، سرکار کا ارشاد ہے کہ مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لہذا آداب مسجد بہت زیادہ ضروری. جی جی یہ لیجیے. موبائل فون اگر کھلا رہ گیا اور اس وقت نماز توڑ کے دوبارہ بند کر کے نماز توڑ تو سکتے؟ یہی کر سکتے آدمی، بجائے دوسروں کو پریشان کرنے نماز توڑ دے. ٹھیک ہے. اور ہر وہ چیز سے جس پہ نمازیوں کو تکلیف ہو. بلکہ ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا کہ نمازیوں کو اگر کسی آدمی سے تکلیف ہو، میلے کپڑے پہن کے آئے، خوب تمباکو کھا کر کے آئے، حقہ گڑگڑا کر آئے، سگریٹ پی کے آئے، اور اس کے بدن یا منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو نمازیوں کو فقہا نے لکھا یہ حق ہے کہ اس کو کہیں آپ مسجد سے باہر چلے جائیے. ورنہ کتنا سنگین، آپ کسی کو مسجد سے باہر تھوڑی کر سکتے، کوئی مسلمان اگر آ جائے. لیکن کسی سے لوگوں کو اذیت ہو اور اس سے بدبو آ رہی ہو تو اس کو باہر کیا جا سکتا. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا کچا لہسن، کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے. حقہ پی کر یا سگریٹ پی سے، اگرچہ حقہ یا سگریٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اچھی طریقے سے کلی کر لے، مسواک کر لے اگر باوضو ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، مستحب. اور کم سے کم یہ کہ اچھی طرح کلی کرے کہ منہ سے اس کے بدبو نہیں آئے، اور کسی نمازی کو اس سے اذیت نہ ہو. اب اذیت کئی قسم کی ہوتی. ابن کثیر نے یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے فضائل یہ حدیث شریف نقل کی کہ کوئی آدمی جب جمعے کے دن آئے، پہلی صف میں آئے، بیٹھ جائے، ذکر و اذکار کرے، غسل جنابت کی طرح اچھی طرح ذکر کرے. گھر اگر قریب ہے تو پیدل چل کے آئے، اور کسی کو اذیت نہ دے، تو اس کے آئندہ کے ایک جمعے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آئیے، اذیت کیا ہے؟ لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر کے آگے جائے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو جمعے کے دن یا کہیں لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر کے آگے جائے تو اس آدمی کو کل قیامت میں جہنم کا پل بنایا جائے، لوگ اس کے اوپر سے جائیں. تو یہ بھی اذیت ہے. ہمارے یہاں ہم نے سن لیا، مولانا نے فرمایا تھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، لیا اس کا آسان طریقہ یہ ہے سب کو کود پھاند کر کے اور اگلی صف میں آ جاؤ. کوئی شریف آدمی تو خود بیچارہ وہ پیچھے ہو جائے گا کہ بھئی کوئی تو تڑاک نہ ہو جائے، اور وہ اپنے جگہ ڈٹ جائے گا. آپ کو پہلے آنا، پہلے آئیے اور بیٹھیے. یہ کوئی سنیما کی نشست تھوڑی کہ آپ رومال رکھ کے جائیں اور جناب ریزرو ہو گئی آپ کی نشست. اور وہ کوئی جگہ مسجد میں مقرر کرنا کہ یہ میری جگہ ہے.
سوائے مؤذن اور امام کے. یہ ضرورت ہے. امام کے پیچھے ایسے ایک دو آدمی کا رہنا ضروری ہے کہ امام کی نماز اگر خراب ہو جائے وہ اس کو خلیفہ بنا کر جائیں, یا اقامت کہہ رہا ہو, تکبیر کہہ رہا ہو. یہ تو ضرورت ہے نا ہماری. اس کے علاوہ کوئی اپنی جگہ مقرر کرے, اس کو منع کیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا کہ جو جگہ اس کی ہے اگر اس پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے, ارے صاحب ہمارے یہاں کئی دفعہ یہ ہوا کہ کو پتا نہیں یہ جگہ میری, یہاں بیٹھ گیا. ارے بھائی یہ جگہ جہاں جگہ مل جائے, اور اس کی فضیلت سنیے کیا, جہاں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھو. یہ لوگوں کی رم سمجھ میں نہیں آئی. حدیث شریف میں ہے کہ یہ کیوں فرمایا, کبھی یہاں جگہ ملے یہاں پڑھ لیں, وہاں ملے وہاں پڑھ لیں, وہاں ملے وہاں پڑھ لیں. کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے نماز میں. ہاں کوئی عالم آئے, کوئی مفتی آئے, کوئی معزز آئے, دیندار آئے, تو اس کی تو ادب اور احترام تو ہر جگہ کیا جائے گا. تو کیا ہوگا, جس جگہ وہ نماز پڑھے گا کل قیامت میں وہ جگہ اس کے سجدوں کی گواہی دے گی. اس لیے پوری مسجد ہے, جہاں جہاں بھی وہ نماز پڑھے گا تو کل قیامت میں وہ جگہ اس کے نماز اور سجدوں کی گواہی دے گی. اس لیے کوئی جگہ مقرر نماز میں ہرگز کسی نمازی کو وہ نہیں کیا جا. کئی میں چیزیں دیکھتا ہوں, فتنے کی ہم لوگ سب برداشت کر لیتے. اب نماز میں تھوڑی سی جگہ ہے, کوئی تندرست آدمی گھس جائے, برابر والا پریشان ہو جاتا. آپ سوچیں کہ اس کو سمجھا تو یہ کام آنے گا, وہ خود پیچھے ہو جاتا. ابھی تو بری بات ہے کہ پہلے وہ آیا اور آپ کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے وہ پیچھے چلا گیا. آپ لمبے چوڑے آدمی, دو آدمی کی جگہ آپ کو چاہیے تو آپ کھڑے ہو جائیں بیچ میں, لوگ ادھر چلا. دیکھیں بل اتنی سی جگہ ہے, آ کر کے آدمی بیٹھ جائے گا اس کو پہلی صف میں. اب کیا ہوگا, جو بیٹھا ہے برابر ہے وہ پیچھے ہو جائے گا. تو اذیت کئی قسم کے جس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور کوئی صاحب